Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 وتر ادا کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، اور جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں، وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں دعائے قنوت یاد کرنے کی، لیکن ابھی یاد نہیں ہوئی یا یاد نہیں ہو رہی، تو ہم کیسے نماز وتر ادا کریں؟ تو ان کو بھی انشاءاللہ ایک طریقہ بتاؤں گا کہ دعائے قنوت کی جگہ یہ والی دعا پڑھ لیں، اور وہ بالکل آسان ہے۔ ابھی آپ ویڈیو میں ہی سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی، تو آپ دعائے قنوت کی جگہ وہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ نماز وتر آپ کی ادا ہو جائے گی۔ باقی اس میں پہلی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، اور 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کہاں سے شروع کریں گے، اور جو دعائے قنوت ہے وہ اگر یاد ہو تو کون سی رکعت میں پڑھنی ہے، یاد نہ ہو تو کون سی دعا پڑھنی ہے اور کون سی رکعت میں پڑھنی ہے، یہ مکمل یعنی نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اگر یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو یہ جو نماز وتر ہے یہ آپ مکمل اس کا طریقہ آسانی کے ساتھ، بالکل آسانی کے ساتھ یہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے چینل پر میں نے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ، اور پھر نماز فجر کا طریقہ، نماز تہجد کا طریقہ، اور دیگر جو نمازیں ہیں نفلی نمازیں ان کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں، آپ کو یہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی، تو آپ کم از کم اپنی نماز تو درست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے شرعی مسائل آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجئے، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو نماز وتر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کی جو نیت ہے سب سے پہلے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں نیت جو ہے وہ اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا اور دہرانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر زبان سے کہہ لیں گے ٹھیک ہے، نہ کہیں گے، دل میں ارادہ ہوا تو یہی نیت کافی ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 3 رکعت وتر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے، کیسے اس نماز کو ادا کرنا ہے، یہ مکمل آپ کو میں پریکٹیکل یعنی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ نیت آپ نے سماعت فرما لی، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ بعض احباب ثنا سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ثنا سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ثنا شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک تک پڑھ کے پھر آگے تعوذ تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں آپ نے یہ نماز جو ہے یہ آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اگر شور وغیرہ نہ ہو پنکھوں کا، یا راستے میں کوئی گاڑی وغیرہ نہ جا رہی ہو اس کا شور نہ ہو، تو پھر کم از کم اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
इन्नहु कान तव्वाबा। यानी सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और फिर साथ सूरत मिलाएंगे, और सूरत मिला ली तो उसके बाद रुकू। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब ये जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है ये कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें, बाकी इससे ज़ायद आप पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे अफजल है वो है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये कह के फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब ये जो सजदे में तस्बीह पढ़ी जाती है ये भी कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें, बाकी इससे ज़ायद भी आप पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अल्लाहु अकबर, दूसरे सजदे के लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। ये हमारी एक रकात मुकम्मल हो चुकी है। अब हम दूसरी रकात शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ से। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आगे फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और साथ सूरत मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब 2 रकातों के बाद अत्तहियात में बैठेंगे, और अत्तहियात कहाँ तक पढ़ेंगे ये ध्यान से समझिएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के आगे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, दुआ मासूरा नहीं पढ़ेंगे। अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब तीसरी रकत में ये आपने समझना, ठीक है। इसमें दुआए कुनूत कब पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, और जिन दोस्तों को दुआए कुनूत याद नहीं वो क्या पढ़ेंगे, ये ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सूरह फातिहा, सूरह फातिहा वलद्दालीन आमीन तक पढ़ के फिर आगे सूरत मिलाएंगे। ठीक है जी। अब मैंने पहली रकत में सूरत नस्र पढ़ी, दूसरी में सूरह लहब पढ़ी, और तीसरी में सूरह इखलास पढ़ लेता हूँ। ठीक है जी। तो याद रखें यही सूरतें पढ़ना वितर की नमाज में कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई और सूरतें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तरतीब का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि पहली रकत में जो सूरत पढ़ी है दूसरी रकत में उससे आगे वाली सूरतों में से कोई सूरत पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरह तीसरी रकत में जो दूसरी रकत में सूरत पढ़ी है तीसरी रकत में उससे आगे वाली सूरतों में से कोई सूरत पढ़ेंगे। इस तरह मैंने पहली रकत में सूरत नसर पढ़ी तो दूसरी रकत में उससे आगे सूरत आ रही है सूरह लहब,
تو میں نے وہ پڑھی. اب تیسری رکعت میں سمجھ لے کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. وللضالین آمین تک پڑھ کے پھر آگے سورہ اخلاص پڑھی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھ کے اب کیا کرنا ہے، جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد ہے وہ تو جب سورت پوری پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاتھ باندھ لیے اور دعائے قنوت پڑھیں گے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. تو یہ دعائے قنوت ہے، یہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے کریں گے. لیکن جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں، وہ پتہ ہے کیا کریں گے، جب سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی، تو پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے اور 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر وہ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، تشہد، درود شریف اور جو دعائے معصورہ ہے یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھ کے پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا مکمل پریکٹیکل طریقہ نماز وتر ادا کرنے کا. امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی ذہن میں آپ کے مسئلہ ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا جو ہے وہ مسئلہ درج کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا